मसीह में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। मेरा नाम पास्टर जमील मोहन मार्कस है। मैं ज़ियोन रिवाइवल पाकिस्तान मिनिस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है और आज क्रॉसवे टेलीविज़न के वसीला से मैं आप तक खुदावंद के कलाम को लेकर आया हूँ। मैं इन सब बातों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, खुदावंद के बेटे यस्सु के लहू का शुक्र अदा करता हूँ और खुदावंद के पाकरू का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद की मर्ज़ी से और खुदावंद के रूह की हिदायत से और यस्सु के लहू में महफूज रहकर आज हम आज़ादाना तरीके से खुदावंद के कलाम की मुनादी कर रहे हैं और खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं। हालेलुया। तो अजीज़ों, आज खुदावंद के कलाम में से हम सीखेंगे अपनी तक़वियत के लिए और अपनी ख़ास तौर पर अपनी परेशानियों से आज़ाद होने के लिए हम सीखेंगे। खुदावंद के कलाम में से मेरे साथ मिलकर हवाला निकालिएगा और ज़रूर अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलें। मुकाशवा की किताब उसका 2 बाब उसकी 8 से 10 आयत के मुताबिक लिखा है कलाम मुक़द्दस में, और समरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अव्वल व आखिर है और जो मर गया था और ज़िंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमात में हैं, उनके लानतान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो, अबलीस तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। मेरे अजीज़ों, मुकाशवा की किताब भेद की किताब और भेदों को खोलने वाला मेरा और आपका निजात दहिंदा यस्सु अल मसीह और हमारी मदद इस कलाम को समझने में करने वाला वो दूसरा मददगार जिसका वादा यीशु मसीह ने किया, रूहुल कुद्दस, जिसके वसीला से हम इस किताब को पढ़ते, सीखते और समझते हैं। और ये यीशु का मुकाशवा है जो खुदा के बंदा यूहन्ना आरफ पर खुला आया हुआ। आज मैं और आप इसको पढ़कर तक़वियत हासिल करते हैं ताकि आने वाले दिनों के लिए हम अपनी तैयारी कर सकें। आमीन। समरना की कलीसिया ये दूसरी कलीसिया है, ये दूसरा चर्च है। 7 कलीसिया, 7 चर्चेस जिनका जिक्र हम किताब मुक़द्दस में देखते हैं। तो ये दूसरी कलीसिया है समरना। अब समरना की कलीसिया को खुदा का फरिश्ता लिखता है क्योंकि ये लोग गरीब थे और परेशानी तो ज़ाहिरी बात है, गुर्बत है तो कहीं ना कहीं परेशानी भी साथ साथ ही जुड़ी रहती है। तो खुदा के फरिश्ता ने अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को तक़वियत बख्शने के लिए इस पैगाम को कलम बंद करवाया। और आज अजीज़ों, मैं और आप भी कहीं ना कहीं समरना की कलीसिया का किसी न किसी तरह से हिस्सा बने हैं या बनते जा रहे हैं। ये मुल्की हालात, ये दुनिया के हालात, ये हमारे माशरे के हालात, हमारे ज़ाती मामलात हमें कहीं ना कहीं उलझा के रखते हैं और आजमाइशों में से गुज़र रहे हैं। और इस आजमाइशों में से गुज़रते हुए मैं क्या देखता हूँ कि लोग बिद्दात की तरफ जा रहे हैं, जादूगरी की तरफ जा रहे हैं, खुदा के मुनकर हो रहे हैं। और अबलीस ये सब कुछ चाहता है कि इंसान जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर तबाह हो ताकि वो खुदा के जलाल से महरूम रहे, वो खुदा की हजूरी में जाने से बरतरफ हो जाए।
وہ گناہ میں زندگی گزارے اور مر بھی گناہ میں جائے تاکہ اس کو ابدی زندگی مل نہ سکے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی ہلاکت آگ اور گندک میں لکھی جا چکی ہے، تو وہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑا گروہ اس آگ اور گندک میں لے جانا چاہتا ہے۔ مگر یہاں پر خداوند کا فرشتہ، خداوند کا پاک روح ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح جو اول بھی ہے آخر بھی ہے، مر بھی گیا اور اب ابد تک زندہ ہے، وہ ہم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہاری غریبی اور تمہاری مصیبت کو جانتا ہوں۔ جب یسوع ہماری حالت کو جانتا ہے تو پھر ہمیں کس بات کی فکر؟ میرے عزیزوں، میرے ایماندار ہم خدمت لوگوں، اس آیت کو پڑھیں، بڑی آپ کو زبردست تقویت ملے گی۔ میں کچھ عرصہ پہلے کچھ اسٹوڈنٹس کو جب مکاشفہ کے بارے میں پڑھا رہا تھا، سکھا رہا تھا اور ہم مل کر سیکھ رہے تھے، تو اس میں کچھ انڈین لوگ بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے جب اس آیت کو پڑھا، ان حوالوں کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ او ہمارا خدا اور ہمارا یسوع، ہمیں کس بات کی فکر کہ ایک ایماندار پورے دل سے، پورے روح سے ان آیتوں کو پڑھ لے تو پھر کوئی غریبی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی تنگی نہیں، کیونکہ یسوع ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ یسوع نے ہی کہا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے۔ عزیزو، کلام مقدس کہہ رہا ہے، یسوع کہہ رہا ہے کہ تو دولت مند ہے۔ اب جب ہمیں اس بات کا یقین آ جائے، جب ہمیں اس بات پر پوری گرپ آ جائے، تو پھر ہمیں کسی بات کی فکر نہیں، کیونکہ اگلی ہی آیت میں لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور نہیں ہیں بلکہ شیطان کی جماعت میں سے ہیں۔ یہودیوں کا ذکر، در حقیقت یہودی بہت دعا گو، مذہبی پریکٹس والے لوگ اور خدا کے چنیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ آج اسی طرح سے بہت سے لوگ ایک پاکیزگی کا لبادہ، خالی پاکیزگی کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، من سے پاکیزگی نہیں ہے، لفظوں میں پاکیزگی نہیں ہے، وہ شیطان کی جماعت میں سے ہیں۔ شیطان نے ان کو ورگلا کر اپنی طرف کر لیا ہے اور وہ ایماندار لوگوں پر تہمت اچھالتے ہیں، وہ لعن طعن کرتے ہیں، تاکہ ایک پسا ہوا شخص جو آلریڈی آزمائش میں سے گزر رہا ہے، وہ اس لعن طعن کو سن کر، وہ ان طعنوں کو، ان باتوں کو سن کر اور پس جائے۔ نہیں، یسوع ہمیں یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ وہ شیطان کی جماعت میں سے ہیں جو تم پر لعن طعن کر رہے ہیں۔ تم نے نہیں گھبرانا، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ عزیزو، بالکل یسوع مسیح ہمیں یہاں پر اپنے مشابہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں تقویت دے رہے ہیں۔ یسوع بھی جانتے تھے کہ مجھے دکھ سہنا ہے، وہ دعا کر کے اپنے لیے تقویت حاصل کر رہے تھے۔ گتسمنی کے باغ میں آنسو ہی خون کی طرح ٹپکنا شروع ہو گئے، پسینہ ہی خون کی طرح ٹپکنا شروع ہو گیا، تقویت ملتی گئی، اور یسوع نے دکھ سہا، ڈرے نہیں۔ تو یسوع ہمیں یہاں پر اپنے وعدے کے ساتھ اس بات کو لکھ رہے ہیں کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، کیونکہ میں تیری غریبی کو جانتا ہوں، میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں، تو دولت مند ہے۔ اور یہاں پر پھر مصیبت کا ایک ٹائم لکھ دیا گیا ہے، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ ابلیس آزما لے، جو مرضی ہو جائے، مصیبت کا ایک بریکٹ ٹائم میں بھی ہے۔
یہ لمبی مصیبت نہیں ہے، یہ سدا رہنے والی نہیں ہے۔ کلام میں لکھ دیا گیا ہے کہ 10 دن خداوند کے نظر میں 1 دن 1000 دن کے برابر اور 1000 دن 1 دن کے برابر ہے۔ فقط ہمیں عزیزو اپنے آپ میں مضبوطی حاصل کرنی ہے، دعا کے وسیلہ سے، روزے ریاضت کے وسیلہ سے، کلام کو پڑھنے کے وسیلہ سے، اور وعدہ ہے یسوع کا کہ جو جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر جب یسوع کے اتنے خوبصورت وعدے ہمارے پاس موجود ہیں کہ یسوع ہماری ہر حالت سے واقف ہے، ہر حالات ہمارے جانتا ہے، اور ہمیں ٹیسٹیفائیڈ کر دیا، ہمیں کہہ دیا ہے، تصدیق کر دی ہے کہ تم دولت مند ہو، تو ہمیں کسی بات سے نہیں گھبرانا، کسی بات سے نہیں پریشان ہونا۔ فقط ہمیں خدا کے کلام پر نظر رکھنی ہے، اور اپنی مضبوطی کے لیے اس کلام کو روزانہ پڑھنا ہے۔ عزیزو، میں خداوند کے فضل سے اب تک 6 بار اس کلام مقدس کو پڑھ چکا ہوں، اور میں جب کبھی افسردہ ہوتا ہوں، تھوڑا ویک فیل کرتا ہوں، میں خدا کا کلام کھولتا ہوں اور مجھے تقویت ملتی ہے۔ اور یہی تقویت عزیزو آپ کے لیے بھی ہے، کیونکہ خدا کے سخن میں تازگی ہے۔ عزیزو، خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ اس چیپٹر کو پڑھے، مکاشفہ 2 باب اس کی 8 سے 10 آیت کو بار بار پڑھیں، اور ابلیس کو للکاریں کہ اے ابلیس، تیرا زور، تیری آزمائش کچھ نہیں ہے۔ میرے یسوع کا وعدہ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے، اور میں زندگی کا تاج بھی لوں گا، اور میں دولت مند بھی ہوں گا۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، آپ اپنی اس برکت کو اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کراس وے ٹیلی ویژن کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، ان میسیجز کو اپنے عزیزوں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین۔